بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ مجھے چھوڑ دو، عزا نے گھبراہٹ میں چلا کے کہا تھا۔ ذوحان ہوش میں آیا تھا۔ واٹ نانسنس، اتنی تیز کیوں چلا رہی ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ ذوحان نے غصے میں اسے چھوڑا تو وہ بیڈ پر جا کر گری تھی۔ عزا کی چیخ نکل گئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ، عزا پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میرا نصیب ہر طرح سے خراب ہے۔ جسے دیکھو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میرا اپنا گھر میرا نہیں، میں کسی اور سے کیسے توقع رکھ سکتی ہوں؟ میں نے تم سے مدد مانگی اور تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے۔ کیوں پیدا ہوئی میں؟ مر ہی جاتی کم از کم۔ یہ سب نہ ہوتا۔ تمہیں کسی کی مجبوری سے کیا لینا؟ تم رئیس زادی لڑکیوں کو صرف استعمال کرنا جانتے ہو۔ عزا بولے جا رہی تھی۔ ذوحان حیران سا اس سہمی ہوئی سی لڑکی کو بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت عزا بے حد ٹوٹی بکھری سی لگی تھی، وہ جسے کسی کے دکھ سے کچھ سروکار نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اس موم کی گڑیا کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ سنو، ذوحان اس کے پاس آیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اتنی بھی کمزور نہیں کہ تمہارا کچھ نہ کر سکوں، مگر اپنی جان تو دے سکتی ہوں۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ عزا پاس رکھے واز اٹھا کر گررا کے بولی تھی۔ پلیز بیبی ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا۔ اسے رکھ دو، چپ ہو جاؤ پلیز، میری بات سنو، میرا یقین کرو، ذوحان نے نرمی سے کہا تھا۔ عزا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسے کر لوں یقین میں تم پر؟ ابھی کچھ دیر پہلے جو تم نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں کیسے تمہارا یقین کر لوں؟ ہاں، عزا نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ اوکے بابا، گاڈ پرومس، میں کچھ نہیں کر رہا، تم جا کے چینج کر لو، میں جب تک کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اب تو یقین کر لو، ذوحان ٹھہر ٹھہر کے نارمل لہجے میں بولا تھا۔ عزا نے کچھ نہیں کہا تو ذوحان کندھے جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عزا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ذوحان واپس آیا تو عزا اس پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ذوحان ڈور نوک کر کے روم کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سینڈوچ اور کافی کے 2 کپ موجود تھے۔ سنو، یہ کھا لو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر مناسب لفظوں میں اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا پلیز، مجھے اسٹیشن چھوڑ آؤ، تمہاری مہربانی ہوگی، عزا نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ میں چھوڑ آتا، پر بارش کی وجہ سے راستے بند ہیں، اس لیے ہم ابھی کہیں نہیں جا سکتے، اور تم اس حلیے میں اسٹیشن جاؤ گی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تو تمہارے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا؟ اکیلی لڑکی کیا کر لو گی؟ ہاں، یہ جو تم بہادر بن رہی ہو نا، یہ سب بھول جاؤ گی۔ باہر نکلتے ہی ایک سے بڑھ کر ایک شکاری گھوم رہے ہیں، باہر بس موقع ملنے کی دیر ہے بی بی جی، اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ ذوحان نے اس پر ایک تلخ حقیقت واضح کی تھی۔ عزا کھڑی ہوئی تھی۔ ذوحان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں یعنی عزا علی، بچپن میں جب میں 6 سال کی تھی ماں کی نعمت سے محروم ہو گئی تھی، جبکہ باپ نے تو کبھی بھی مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ ان کے لیے تو میرا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ ماما کے انتقال کے بعد میں نے ہر حالات کا سامنا خود کیا۔ عزا روحانسی انداز میں بول رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ ذوحان کے دل میں ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ چلتا ہوا عزا کے قریب آیا تھا۔ عزا نے آگے بولنا شروع کیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اسے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کی ایک ایک بات بتاتی چلی گئی۔ ذوحان شوق سی کیفیت میں تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنے دل میں اتنا درد چھپائے ہوئے تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اسے مزید تکلیف دے دی۔ ذوحان کو آج پہلی بار کسی کے لیے اپنا دل میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ عزا روئی جا رہی تھی۔ ذوحان نے اسے روکا نہیں۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ذوحان عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ کرنے کو تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، عزا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس نے آج ایک اجنبی کو اپنے دل کا حال بلا خوف سنا دیا تھا، اور اسے کوئی پچھتاوا بھی نہ تھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے خان؟ عزا نے اس کی طرف دیکھ کر اسے آس بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ذوحان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اچھا، اب یہاں بیٹھ کر اسے فنش کرو جلدی، پھر کپڑے چینج کر لینا، ذوحان نے کہا اور اپنا مگ لے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ عزا کو اس کے خود پر مرکوز نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھ بیٹھی تھی۔ ذوحان تلخ سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں ذوحان خان، دنیا کی نظر میں ایک بگڑا رئیس زادہ،
مگر کسی کو نہیں معلوم میں ایسا کیوں ہوں، نہ کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی۔ جو کوئی بھی ذوحان کی جانب بڑھا تو صرف اس کی دولت کے لیے۔ ذوحان بول کر رکا تھا تو عزا نے پوچھا، تو یہ کہ میرے پیرنٹس ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ میرے نانا دادا جو کہ کلوز فرینڈ تھے، انہوں نے زبردستی ان کی شادی کروا دی تھی۔ انہوں نے شادی تو کر لی مگر کبھی ایک دوسرے سے محبت نہ کر سکے، جس کا سب سے زیادہ نقصان صرف مجھے ہوا۔ وہ دونوں اپنی لائف میں بزی ہیں۔ کہنے کو تو گریٹ بزنس مین سلیمان خان افریدی کا بیٹا ہوں، دنیا کی ہر آزائش ہے میرے پاس، مگر کوئی ایسا نہیں جو کہ مجھے سمجھ سکے، مجھ سے محبت کرتا۔ ذوحان نے بھی نہ جانے کیوں اپنے دل کا حال عزا کو سنا ڈالا تھا۔ وہ سب کہہ دیا تھا جو وہ خود سے بھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ عزا نے دکھ سے اس کی بات سنی تھی۔ ہے یو کہاں کھو گئی؟ ذوحان نے اسے گمسم دیکھ کر اپنی مخصوص انداز میں پکارتے ہوئے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا اب چلو میرے ساتھ۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو عزا اسے روک نہ پائی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے تم؟ عزا نے پوچھا تو ذوحان اپنے اسی قاتلانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر عزا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے دل میں اقرار کیا تھا وہ شخص بہت شاندار تھا۔ عزا ڈارلنگ، یو نو آئی ایم اے بیڈ بوائے، بس تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ ذوحان ہلکے پھلکے شرارتی انداز میں بولا تو اتنے عرصے میں عزا پہلی بار مسکرائی تھی۔ اب تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہارا بھروسہ نہیں توڑوں گا، وعدہ۔ ذوحان چلتے چلتے بولا تو عزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت وہ ایک روم کے سامنے رکے۔ عزا ذوحان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ذوحان کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ روم میں بالکل سامنے ہی ڈبل بیڈ تھا، جس کے بالکل اوپر ہی ذوحان کی لارج تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے اسی قاتلانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ روم میں دائیں جانب ایک پنچنگ بیگ اور ایکسرسائز کا کچھ اور سامان تھا۔ روم کے اس حصے کو جم کا سا لک دیا گیا تھا، جبکہ بائیں جانب کا بورڈ بنا ہوا تھا۔ اس کا روم بے حد شاندار تھا۔ لو بھئی، وہ رہا میرا کپ بورڈ، یہ دائیں جانب واش روم ہے، جو سمجھ میں آئی پہن لو۔ ذوحان کہتے ہی خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کشمکش کی سی کیفیت میں کپ بورڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے کپڑوں کو یوں چھیڑنا عزا کو عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ابھی پہننے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ذوحان کا موبائل بجا تو وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عزا نے اس کی ایک ریڈ کلر کی ٹائٹ سی شرٹ نکالی، جو کہ اسے لگا تھا اسے ٹھیک آ جائے گی، جبکہ ساتھ ہی بلیک کلر کا ٹراؤزر نکالا تھا، جو کہ اسے بامشکل پورا آنا تھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ذوحان کے 4 دوست آ رہے تھے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ آ گئے تھے۔ ذوحان اکیلا رہتا تھا، اس لیے اکثر اس کے دوست آ جاتے تھے، مگر آج عزا بھی اس کے ساتھ موجود تھی، اس لیے اسے اب اس کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کے چاروں دوست انتہائی اوباش قسم کے تھے۔ سگریٹ، شراب اور ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ ذوحان انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ ذوحان روم میں انٹر ہوا تو اس کے قدم دروازے پر ہی تھم گئے۔ عزا اس کی شرٹ پہنی، ٹراؤزر کو فولڈ کیے، گیلے بال ٹاول میں لپیٹے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی پشت ذوحان کی طرف تھی۔ اسے آتا دیکھ فوراً پلٹی تھی۔ ذوحان مدہوش سا رہ گیا تھا۔ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ ذوحان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ عزا کو اس کی نظروں کی تپش سے اپنا منہ آگ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ذوحان کے سامنے اس حلیے میں آنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی شرٹ کا گلا ٹھیک کیا تھا۔ واؤ سویٹ ہارٹ، یہ شرٹ تو تم پر بہت جچ رہی ہے۔ ذوحان نے اسے اپنے نظروں کی گرفت میں لے کر کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ وہ عزا نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ ذوحان نے اس کے ہونٹ پر شہادت کی انگلی رکھ دی تھی۔ اس کے لمس سے عزا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ذوحان پلیز، عزا نے اس کی جانب دیکھ کر بامشکل کہا تھا۔ کیوں تم میرا ضبط آزما رہی ہو؟ عزا، یو نو آئی ایم اے بیڈ بوائے، ذوحان غمگین لہجے میں بولا تھا۔ عزا کا دل اٹک گیا تھا۔ نہیں، تم برے نہیں ہو، صرف ایسا پوز کرتے ہو، تم بالکل بھی برے نہیں، عزا نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا۔ ذوحان کو اس کا یوں کہنا لطف سا دے گیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ ذوحان نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ عزا نے صرف اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہی سمجھ لو، اور میں صرف یہ کہنے آیا تھا یہی رہو، باہر مت آنا، میرے کچھ دوست آئے ہیں۔ تم روم لاک کر لو، اگر نیند آئے تو بھلے یہیں سو جانا، میں شاید رات بھر باہر ہی رہوں، اور میں جب تک نہ کہوں
ڈور مت کھولنا، زحان نے اسے بچوں کی طرح سمجھایا تھا۔ عزا نے کہا تو زحان واپس کے لیے مڑا۔ عزا نے ایک گہرا سانس لیا۔ ابھی وہ بیڈ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ زحان واپس مڑا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عزا نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ پل میں تولا پل میں ماشا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت حسین ہو اور معصوم بھی، زحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عزا کی پلکیں خود بخود جھک سی گئی تھی۔ زحان دلچسپی سے یہ مبہوت کر دینے والا منظر دیکھا۔ یو نو واٹ، آئی ایم اے بیڈ بوائے، اور تمہاری یہ معصومیت زحان کو بے چین کر گئی ہے سویٹ ہارٹ۔ زحان اب اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ عزا کے لفظ اسے پگھلا رہے تھے۔ وہ محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی ذرا سی توجہ سے گھبرا سی گئی تھی۔ زحان نے اسے اس وقت اس کے گیلے بالوں سے ٹاول کو آزاد کیا تھا۔ عزا نے بے بس سی آنکھیں موڑ لی تھیں۔ زحان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں کان کے پیچھے کر رہا تھا۔ عزا نے پنڈ سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ زحان پلیز ایسا مت کرو، عزا روتے ہوئے بولی۔ زحان نے اسے خاموشی سے خود سے دور کیا اور اس کی شرٹ کا کونا جو کہ کندھے سے ڈھلک رہا تھا اسے ٹھیک کیا۔ اس کی پلکیں ہنوز سجدہ تھیں۔ اوکے ٹیک اٹ ایزی، میں جا رہا ہوں، تم سو جاؤ، زحان کہتے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ عزا وہیں بیٹھی تھی۔ تم زحان، عزا نے آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیا تھا۔ اپنے دل سے پوچھ لو۔ تصور میں ہی زحان نے جیسے اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ عزا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی سٹوریز پسند ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی ہی ہارر، رومانٹک اور ناول سٹوریز سن سکتے ہیں۔ تھینکس فار آل۔